الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر حضرات سامعین و ناظرین، بحمد اللہ آج 9 ربیع الاخر 1442 سنہ ہجری مطابق 25 دسمبر 2020 سنہ عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے، اور آج کا عنوان ہے نماز میں ابتدائی نماز کے اندر افتتاحی تکبیر تحریمہ اور عملاً نماز کے ابتدا میں پڑھی جانے والی ثنا کا مفہوم۔ وقت چونکہ آج ذرا مؤخر ہو گیا تو ہم اپنی ساری گفتگو وقت کے اندر ہی، یہ جو بقیہ 20-25 منٹ ہیں اس کے اندر ہی سمیٹ دیتے ہیں۔ صرف تمہیدی طور پر میں اذان کی جو بات پچھلے جمعے ہم نے کی تھی اس سے شروع کرتا ہوں اور پھر مضمون کی طرف آتے ہیں۔ مضمون کو اگر سمیٹا جائے تو 2 گھنٹوں پہ بھی جا سکتا ہے۔ اللہ وسعت علم اور شرح صدر عطا فرمائے تو 2 دن بھی آدمی لگا رہے۔ رحمت باری انسان پہ جلوہ گری فرمائے تو ایک ہی بات کو وہ 2 ماہ تک بیان کرتا رہے، 2 سال تک کرتا رہے، 200 سال تک کرتا رہے، عمر بیت جائے اور ایک ہی بات پوری نہ ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے پھر یہ ہے کہ وسعت علمی اور شرح صدر پر موقوف ہے۔ ہم اپنے حسب حیثیت اور وقت کے پیش نظر اس ساری نزاکت کو دیکھ کر بات کریں گے۔ تو آج خاص جمعہ کے ٹائم تھوڑا اگر وہ نے کہہ دیں احترام مسجد اور جمعہ کے پیش نظر، اور ویسے بھی خود انہیں بھی اذان کے بعد تیاری کرنی چاہیے۔ تو اذان، چلو اذان ہی کی بات آ گئی۔ ایک تو ہے نا خاص جمعہ والی اذان، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب ندا کی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف بکوشش دوڑو، کوشش کرو۔ یہ یا تو اللہ نے اپنے ازلی علم کے مطابق غیبی خبر ارشاد فرمائی، اگر اس سے مراد وہ اذان ہو جو وقت کے اعتبار سے اول ہے، یعنی جو پہلے دی جاتی ہے، تو پھر تو یہ ہوئی غیبی خبر۔ کیوں کہ جب وحی خدا یہ اتری ہے اس وقت تو اذان وہ تھی نہیں، یہ خطبے والی اذان ہے۔ آپ جانتے ہیں خطبہ مدنی ہے کہ جب مدینہ منورہ سرکار ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں وہ پہلا جمعہ ہوا، قباء مسجد جو ہے اس کا قیام، تو وہ سفری تھا تو 2 رکعت ہوئی، تو یعنی اس سے پہلے مکی زندگی میں تو تھا ہی نہیں۔ تو اگر یہ اذان خطبہ مراد ہے تو پھر تو ساج سے مراد یہ ہوگا کہ آدمی تیار بیٹھا ہے، بس اذان شروع ہوئی تو پہنچے تاکہ خطبہ سنے، جو اصل شرط ہے۔ یہ تو پھر ضرورت زمانہ کی وجہ سے اس شرط جمعہ خطبہ سے پہلے علاقائی زبان میں واعظ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اگر یہ دوسری تیاری مراد ہے، نہانا دھونا اور ہر قسم کی بیع و شراء چھوڑ کے اس میں لگنا اور تگ و دو میں، تو اس کے لیے ظاہر وقت چاہیے، اس کے لیے پھر وہ اذان مراد ہوگی، تو وہ اس وقت تھی نہیں جو وقت کے اعتبار سے پہلے دی جاتی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ پہلے ہے۔ اول اذان کون سی ہے؟ خطبے والی۔
وہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی نے زورا کے مقام پر، تاکہ لوگ بیع و شراء چھوڑ کے تیاری میں لگ جائیں، دلوانی شروع کی جب سستی دیکھی، اور اب تو سستی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر وہ مراد ہے تو پھر اللہ نے غیبی خبر دی ہے کہ وہ ابھی تھی نہیں، لیکن اس کی خبر دی کہ ایمان والو جب وہ آئے اور نافذ ہو جائے اور اس کا اسلام میں رواج پڑ جائے اور وہ اذان دی جائے تو اس کے اعتبار سے تم اپنی تیاری میں لگ جاؤ۔ ہاں، آدمی جمعہ کی طرف آتے آتے یعنی سائی الجمعہ بھی جاری ہے، اور راستے میں کوئی خرید و فروخت یوں کرتا ہے، فقہا نے مثال دی ہے کہ کشتی میں آ رہا ہے اور آ کدھر رہا ہے؟ جمعے کی طرف ہی، یا آج کے دور میں گاڑی میں جمعے کی طرف ہی رہا ہے، جمعے کے لیے وہ اس گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس میں کچھ خرید و فروخت کر لیتا ہے تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ بہرحال جمعہ امت اب اسی پر ہے کہ اس اذان کے بعد اگر جو چیز سائی میں کوشش میں رکاوٹ بنتی ہے، ایسی بیع و شراء ناجائز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو اذان اللہ کا منادی دیتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اور کتنی بڑی شان ہے۔ ایک حدیث ہے مشکات شریف میں، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے جب اللہ کی خوشنودی کے لیے جو اذان دیتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، کل قیامت میں جب اوروں کی گردنیں جھکی ہوں گی، ان کی گردن اونچی ہوگی، اونچی گردن پہچان ہوگی کہ رسول اللہ کی امت کا مؤذن ہے۔ اور چاندی، یہ اپنا کستوری جو خوشبوؤں میں سب سے مہنگی خوشبو ہے، کستوری، مشک خالص کا اس وقت ریٹ وہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھیں سونا کتنا آگے تک گیا، پھر بھی 1.12 تک پہنچا، 1.25 تک پہنچا، جو بہت زیادہ پہنچا، اور اس کا ریٹ ہے 1,44,000 مشک خالص کا، اتنی مہنگی ہے۔ تو وہ مہنگی ترین خوشبو، اور وہ بھی دنیا کی نہیں، اس جہان کی، اس کے ٹیلے ہوں گے، مؤذنین کو ان پہ کھڑا کیا جائے گا کہ آج جس طرح وہاں دنیا میں تم اللہ کے منادی بن کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے تھے، اے مؤذنین آج بھی اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرو۔ میدان محشر میں بھی اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہو جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے حبیب کی رسالت عامہ کے ڈنکے بج جائیں گے وہاں بھی۔ تو ایک تو اس کے ذکر کی بھی حیثیت ہے، ایک یہ ہے کہ پیغام صلاۃ ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو سنو تو اس کے مثل کلمات کہو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو چونکہ پیغام نماز ہے، آپ پہلے سے ہی اس کو اجابت کر کے آئے بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں مسجد میں، تو پھر آپ بے شک کہہ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور بدی سے بچنے کی قوت وہ من جانب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے تو مسئلہ سن لیا نا، تو جس کو مسئلہ پتہ نہ ہو تو وہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے، جنوبی پنجاب کا ایک نوجوان دعوت اسلامی کی تبلیغ سے متاثر ہو کے اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتا تھا، جیسے آپ کے بھی ماشاءاللہ یہ بزرگ کئی آ جاتے ہیں جمعہ کے دن، تو میں بھی ان کی زیارت کرتا ہوں، تو آگے پیچھے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب، یعنی وہ اذان سنتے ہی مسجد میں نماز کی تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس جوان نے وہ اس طرح اذان کا جواب دے رہا تھا، تو اونچا ذرا دے رہا تھا، ساتھ والا بابا بھی سن رہا تھا، تو اللہ اکبر کے جواب میں اس نے وہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں وہی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اس نے اجابت کرتے ہوئے وہ کلمے بھی کہے اور محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے، جیسا کہ امام شامی نے فتاوی شامی میں لکھا، پہلی شہادت پہ بوسہ دے کے آنکھوں سے لگائے اور کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ دوسری مرتبہ بوسہ لے کے کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ کے حبیب آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے اللہ ان کے نام نامی کی برکت سے میری سماعت اور بصارت کو نفع پہنچا۔
بزرگ کہتے ہیں جو ایسا کرے نہ اندھا ہوگا نہ بہرا. یہ حضرت صدیق اکبر کا طریقہ ہے. حضور کے سامنے انہوں نے جب ایسا کیا نا، درجنوں تفسیریں اس پر شاہد ہیں، لیکن میں نے فقہ حنفی کی فتاوی شامی کا حوالہ اس لیے دیا کہ کوئی حنفی ہو کر تو منکر نہ ہو سکے نا. جو بڑے بڑے ٹائٹل لکھتے ہیں ول جماعت والے حنفی کا، تو وہ کیوں کر انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ برصغیر پاک و ہند کا ہو یا کہیں کا جو حنفی مفتی ہے، ہو حنفی اور مفتی، فتاوی شامی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. فتاوی شامی میں لکھا ہے یہ عمل. اور وہ جو حضرت صدیق اکبر کا وہ ہے کہ جو بنیاد تو درجنوں مفسرین نے بھی لکھا. امام محقق اسماعیل حقی نے روح البیان میں، حضرت امام جلال الدین محلی اور سیوطی دو استاد شاگرد کی تفسیر جلالین کے حاشیہ میں، کنز العباد میں، کوہستانی اور مختلف کتابوں میں، قوت القلوب وغیرہ میں. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر نے حضور کے سامنے جب یہ پہلی دفعہ کیا نا، شہادتین کے وقت انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے اور یہ کہا، تو سرکار نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی قد حلت علیہ شفاعتی. اور جس نے میرے خلیل جیسا عمل کیا اس کے لیے میری شفاعت لازم ٹھہری. تو جو عمل اگرچہ مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں، لیکن شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ بنے تو عاشق کیوں نہ اسے اپنائے. تو یہ اجابت وہ اس نے بات آ گئی میری اس پر. تو یہ کہا نا، تو جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس جوان نے اونچا کہا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بابا جو یہ مسئلہ نہ جانتا تھا، اور یہ عموماً ہوتا ہے، آدمی مسئلہ نہ جانتا ہو تو مسئلے کھڑے کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو اسے صوفی صافی سمجھ رہا تھا، یہ تو شیطان ہے. وہ کہتا ہے اور نماز کی طرح، وہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت. بات سمجھے میری؟ لوگ سمجھتے ہیں نا بھئی یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بری خبر ہو، اگرچہ اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جو معنی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ باہر ہیں تو وہی کلمات کہیں جو مؤذن کہہ رہے، لیکن اور کلمے تو ہیں ذکر. یہ ہے پیغام نماز حی علی الصلاۃ. تو آپ تو آئے بیٹھے ہیں، عمل کر لیا آپ نے، تو آپ اللہ سے توفیق مانگیں، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی طاقت کرنے کی اور بدی کی قوت بچنے کی وہ کس کی جانب سے ہے؟ من جانب اللہ. یہ ہو گیا جی. اقامت بھی پھر اسی کی مثال ہے، اس میں دو کلمے اور ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. وہ پیغام ہے کہ بھئی کھڑی ہو چکی، کھڑی ہو چکی. جو بالکل دیوار جس کی ساتھ ملی ہے، باوضو بیٹھا ہے، سنتیں پڑھ کے بیٹھا ہے تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. اور فجر میں وہ چونکہ وقت ہے غفلت کا، تو نیند کی بیداری کا بھی پیغام ہے. کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. جب پیارے بلال نے پیارے نبی کو عرض کی تھی نا، سنت فجر کے بعد محو استراحت وضو تو جاتا نہیں، نوم الانبیاء لیس بناقض الوضو، تو سرکار نے پسند فرمایا اور کہا اجعل هذه الکلمات فی اذانک، ان کلمات کو اپنی اذان کا حصہ بنا. تو کتنا خوش نصیب ہے مؤذن کہ وہ یہ پیغام جاں فضا سنا کر آپ کو اور ہمیں، یعنی خدا کے بندوں کو خدا کے گھر لاتا ہے. اس لیے میں تھوڑی سی نا ایک دو فضیلتیں اس کی بھی سنا دوں آج. اللہ کا ذکر ہے نازان، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو. تو مؤذن کتنا خوش نصیب ہے، دن میں 5 مرتبہ تو پکا کرتا ہے کہ نہیں. اور حبیب خدا فرماتے ہیں اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، سننے والے تمہیں مجنون کہنا شروع کرتے ہیں. تو مؤذن کتنا خوش نصیب ہے. 5 تو وہ نا، تو پھر عموماً تکبیر بھی وہی کہتا ہے، 5 وہ، 10 مرتبہ یہ ذکر تو اس کا پکا ہے. اور پھر خاص یہ جو اذان ہے، اس ذکر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے مستدرک علی الصحیحین میں، جو پہلی جلد ہے اس کی صفحہ 198 ہے، مطبوعہ دارالفکر بیروت. سنتان لا تردو الدعاء عند النداء و عند البعث. 2 وقت کی دعا وہ رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا اور ایک جہاد کے وقت کی دعا. اور اذان کے بعد بھی تو ایک دعا ہے نا، کتنی پیاری دعا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
اے اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے رب، آتے سیدنا محمد نل وسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیع، انہیں وسیلہ بھی عطا فرما، فضیلت بھی عطا فرما، درجہ رفیع بھی عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور انہیں وہ مقام محمود اس پہ مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ قرآن میں وعدہ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے محبوب تجھے مقام محمود پہ جلوہ گر کریں گے۔ یہ حضور کا ہی مقام ہے، لواء الحمد دست مبارک میں ہوگا، خود فرماتے ہیں اس مقام محمود پہ میں ہوں گا، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، بیدی لواء الحمد آدم ومن دونہ تحت لوائی۔ جامع ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے دست مبارک میں ہوگا، آدم اور ان کے ماں سوا جتنے ہیں وہ سب اس کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کی حمد کا جھنڈا حضور اٹھائیں گے۔ قیامت میں انبیاء کے خطیب ہوں گے آپ، جہاں سب خاموش وہاں خطیب الانبیاء بولیں گے، ہے نا؟ سر عرش زیر عرش سرکار سر اقدس رکھیں گے، آرڈر ہوگا۔ یہ تو وہ حدیثیں ہیں بخاری مسلم صحیحین کی جو مانن حد تواتر تک پہنچی ہیں، ان کے انکار کفر کو مستلزم ہے۔ ارشاد فرمایا یہ عقیدہ شفاعت جو ہے یہ قطعی عقیدہ ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور اس آیت سے جو بچے کو یاد ہے، آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے، کون ہے جو اس کے ہاں تنہا کھڑے ہو ہوئے کو جوڑا بنا لے، الا باذنہ، اس کے اذن سے شفاعت ہوگی۔ اور جب اوروں کو اذن ہوگا تو جو سید المحبوبین ہیں انہیں سب سے بڑا اذن ہوگا، اور جب شفاعت کریں گے تو سید المحبوبین تو شفاعت کبریٰ کریں گے، وہ پہلی شفاعت جس سے باب شفاعت کھلے گا۔ اس کے بعد تو پھر انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، تابعین، اولیاء، علماء، صلحاء، اللہ کی رضا کے لیے مقبول حج کرنے والے، بعمل حفاظ، حتیٰ کہ شیرخوار بچے، حتیٰ کہ حمل سے گر جانے والے کچے بچے، حتیٰ کہ بے جان پتھر جس کو ایک زبان بھی دی جائے گی میدان معاشر میں، دو آنکھیں بھی، پہچانے گا بھی، شفاعت کرتے ہوئے بولے گا بھی، حجر اسود۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور کا، ان کے صدقے جو ہمیں اذان کا پیغام ملا، اس کو سن کے اب جو آتا ہے نا وہ دعا بھی کر کے آتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی مثل کلمات کہو، اذا سمعتم المؤذن، جب مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، اس کی مثل کہو، ثم صلوا علی، پھر پڑھو مجھ پر درود۔ اذان سے پہلے درود بھی، وہ قرآن کی آیت مطلق ہے، مطلق وہ ہوتا ہے آسان لفظوں میں جس میں کوئی قید نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی قید گھڑ نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، عام ہے ایمان والو درود بھی پڑھو، سلام خوب بھیجو۔ اللہ کا علم دیکھو نا ذاتی، درود سے کوئی نہیں روکتا، سلام سے بڑے چڑھتے ہیں، بلکہ درود پہ زور دیتے ہیں، درود ابراہیمی کی تسبیحوں پہ، جس سے وہ الجھتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ نے درود کا تو فرمایا پڑھو، لیکن سلام کے ساتھ کثرت کی قید بھی لگائی۔ سبحان اللہ، صلو، درود پڑھو، علیہ، ان پر، وسلمو، اور سلام بھیجو، خالی نہیں، تسلیمہ، خوب خوب۔ الجھتے سلام سے ہے نا، درود سے تو نہیں الجھتے، درود کی تو الٹا تسبیحیں دکھاتے ہیں ہمیں، سلام سے الجھتے ہیں۔ تو فرمایا حضور نے اس کے بعد مجھ پر یہ نذرانہ بھی پیش کرو، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر مانگو میرے لیے اللہ سے وسیلہ، وہی وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ۔ اللہ ان سے تو تیرا وعدہ ہے، ہمارے مانگے سے تو نے نہیں دینا، ہم تو اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں۔ اولاد والا ہوتا ہے، مخلوق ہوتی ہے تیری، اس سے مانگتے ہیں تو اس کی اولاد کی خیر مانگ کے پھر مانگتے ہیں۔ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ والد ہے نہ مولود ہے، لیکن تیرا ایک محبوب ہے، ہم اس کی خیر مانگ کے پھر مانگتے ہیں اپنے لیے۔ پہلے حضور کی خیر مانگتے ہیں نا، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، وہ مقام جو تو نے وعدہ فرمایا وہ تو نے تو ملنا ہے، ہم تو اپنی خیر مانگ رہے ہیں۔ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ۔
اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے محبوب سے انہیں دینا ہے، اور یہ بھی اس کا وعدہ ہے محبوب سے کہ اس کی امت کے حق میں اللہ نے ان کی شفاعت کو قبول کرنا ہے۔ اب آج کا ہمارا عنوان مستقل تو تھا تحریمہ اور ثنا، اس کو ہم آج مختصر اگلے میں تفصیل کے ساتھ پلس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اذان کی لبیک پہ وہ کلمات تو جو گھر کہنے ہوتے ہیں نا خاموش رہ کے، وہ ہے مستحب۔ ہاں اذان چونکہ اسلام کا شعار ہے، اس لیے مشائخ امت فرماتے ہیں جو کلمہ اذان کا سن کے کلمات اذان خاموش نہ رہے، ڈر ہے کہ وقت موت اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ حالانکہ بظاہر کتنی ہلکی بات لیتے ہیں لوگ، اذان ہو رہی ہے اور چلو بھائی لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ جواب دینا لفظوں میں واجب نہیں تھا، عملی جواب واجب ہے، یعنی نماز کی تیاری میں لگ جانا، جس پر فرض ہے نا اذان سن کے تیاری میں لگ جانا۔ وضو نہیں تو وضو کی تیاری میں، وضو ہے تو سنتیں وغیرہ ادائیگی یا مسجد کی طرف چلنا، یہ واجب ہے۔ وہ زبان سے کہنا مستحب ہے، لیکن نہ کہنے والا گویا ایک لحاظ سے بے ادبی کر رہا ہوتا ہے اور تعظیم کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور ہے شعار اسلام۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں ڈر ہے کہ وقت موت اس کا ایمان چھن جائے، معمولی بات نہیں۔ اذان ندا کس کی ہے؟ اللہ کے منادی کی ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے بندوں کے لیے۔ کیوں ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے، رب کے بندوں کو رب کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے۔ اور اب جو کہے تو کیا اسے محروم چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں۔ حدیث پاک کے مطابق آنے والا اپنے گھر سے ایک ایک قدم پر اسے رکھنے پہ نیکی ملتی ہے، اٹھانے پہ گناہ گرتا ہے۔ اپنے گھر سے لے کر صفے مسجد تک پہنچنے میں گویا رحمت باری کے سائبان کے نیچے آتا ہے، رحمت باری کی چھما چھم برستی بارش کے نیچے آتا ہے۔ موسلا دھار بارش رحمت اس کی نیکیاں بڑھاتی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتی چلی جاتی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور پھر چلے جانب مسجد تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی زیارت کرنے نکلا ہے، جیسا اس کی شان کی لائق ہے۔ اور زائر کے حوالے سے جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ اس کے اکرام کرے۔ آپ کسی کی زیارت کے لیے جائیں تو اس کا حق ہے کہ آپ کا اکرام کرے، احترام کرے، آپ مہمان ہیں۔ تو اللہ جو اکرام فرماتا ہے وہ دیکھو کتنا فرماتا ہے، حالانکہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے کہ اس کے حبیب کی امت کا فرد وہ اللہ کی جانب سے دے ندا، اور اس کے حبیب کا امتی دوسرا اس پہ لبیک کہتے ہوئے جانب مسجد چلے، گویا اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش میں آ رہے ہیں۔ ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ایک ایک قدم پہ گناہ مٹتا ہے۔ قدم رکھتا ہے نیکی، اٹھاتا ہے گناہ مٹتا ہے۔ اعمال کے نامہ اعمال کا سلسلہ جو ہے یعنی نیکیوں کا میٹر چل پڑتا ہے اور گناہوں کے مٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب آیا تو جس کا نام سن کے آیا تھا اللہ اکبر، اسی کا نام ہی تو جپتا ہے اللہ اکبر۔ یہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا، پہلی، اسے کہتے ہیں افتتاحی تکبیر بھی، تکبیر اولا۔ اولا کا تو معنی ہی پہلا ہے، پہلی تکبیر اولا، پہلی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ اصل یہ مفہوم ہم نے سمجھانا تھا۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام قرار دینا، حرام قرار دینا۔ یہ وہ تکبیر ہوتی ہے کہ جو انسان پر ان کاموں کو بھی جو شرعاً ویسے جائز ہیں، ایک تو ہے ہی حرام نا، وہ تو پہلے سے حرام ہے، تو تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کریں؟ اس نے کون سے کام حرام کیے؟ یہ کون سی چیزیں جو اللہ رسول نے حرام کر رکھی ہیں وہ تو پہلے سے ہیں، آج کو یہ تو نہیں کر رہی۔ یہ آدمی پر اس وقت ان چیزوں کو بھی عین نماز میں حرام قرار دے دیتی ہے جو ویسے حلال ہوتی ہیں۔ اب آدمی کسی کو سلام نہیں کر سکتا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، آدمی کسی بری خبر کو سن کے انا للہ نہیں کہہ سکتا، کسی کے بری خبر لانے پر انا للہ نہیں کہہ سکتا،
آدمی اپنی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، کسی کی چھینک پر اس کا جواب یرحمک اللہ نہیں دے سکتا، آدمی اس عین نماز میں خورد و نوش، سونا وغیرہ آرام کرنا یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس پہلی تکبیر کو، تکبیر اولیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، جس نے ان افعال کو بھی حرام قرار دیا عارضی طور پر کہ جو ویسے خارج از صلاۃ کیا تھے؟ حلال تھے۔ اس کے بعد آدمی کو پھر حکم کیا ہے؟ آدمی ہے اگر مرد، ویسے تو پنجاب کے بعض علاقوں میں مرد ہی کو آدمی کہتے ہیں نا، اور عورت کے لیے اور لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ویسے آدمی عام لفظ ہے، آدم سے، مرد و زن دونوں کے لیے، اور شخص بھی عام ہے، ہم سمجھتے ہیں مرد ہے، وہ بھی عام ہے، مرد و زن دونوں کے لیے۔ آدمی اگر ہے مرد یعنی تو پھر کیا ہے؟ وہ یوں پہلے تو ہاتھ اٹھائے، تھوڑا سا رو بقبلہ دے کے، اس وقت جب کہتا ہے نا منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جب بر کی راہ ختم کرے نا، تو اگر مقتدی ہے تو اس وقت اللہ کا وہ پہلا الف حمزہ شروع کرے جب وہ بر کی راہ ختم کرے، بس اتنا فرق رکھے تو اس نے اولا تکبیر 7 کہی، یہ سمجھو 7 کہہ رہے۔ تو اکیلا پڑھنے والا اللہ اکبر پوری کرے تو ہاتھ باندھ چکاؤ، یعنی یہ نہیں ہاتھ پہلے باندھے اللہ اکبر بعد میں کہے، یا اللہ اکبر پہلے کہہ دے اور پھر ہاتھ لانا شروع کرے، ساتھ ہی تھوڑا سا ایسے قبلہ رخ ہتھیلیاں کرے، نہ بہت بند نہ بالکل کھلی، عام حالت پہ انگوٹھے تھوڑے سے کانوں کی لو سے مس کر لے اور کہے اللہ اکبر۔ بائیں ہاتھ کی یہ ہتھیلی تھوڑا سا ناف کے نیچے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر، اور 3 انگلیاں سیدھی اور انگوٹھے اور چھنگلیاں سے ہلکا باندھ لے مضبوطی کے ساتھ۔ اور عورت ہے تو سیدھا سیدھا باندھنا نہیں، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ سینے پہ رکھ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھ دے، کپڑے کے نیچے سے ہی کرے اور اسی میں رکھ دے۔ حکمت کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مرد کی خواہشات نفسانی کا ظہور ناف سے ہوتا ہے، مرد نماز میں اس کا راستہ بند کرے۔ عورت کی خواہشات نفسانی کا ظہور سینہ سے ہوتا ہے، وہ نماز میں اس کا راستہ بند کرے، ہاتھ ڈھیلے نہ پڑنے دے بلکہ بار بار کھینچ کے باندھے۔ اور اب کہے اللہ کی ثنا، اب کہے اللہ کی ثنا، کتنے پیارے کلمات ہیں، اللہ کی تعریف جو کرنی ہے، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اللہ فرماتا ہے صبح و شام اس اللہ کی کیا ہے؟ پاکی بولو۔ کون اللہ؟ سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ والا اللہ، آگے معراج النبی آ رہا ہے نا انشاءاللہ، پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ ساری سیر یہ نہ تھی، اس سیر کے 3 حصوں میں سے پہلے حصے کا یہ ذکر ہے، وہ سیر کا جب بیان ہوگا تو پھر کروں گا۔ اس سبحان کو کہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو سبحان ہے، موٹا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو پاکی ہے تیرے لیے، یعنی ہر نقص، کمی، کوتاہی، کمزوری سے آدمی بندہ تو متصف ہو سکتا ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، حقیقی تعریف مولا تیری ہے۔ آدمی اور کسی کی بھی کرتا ہے نا تو وہ مجازی ہے۔ آپ کاریگری کے سامان کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں کس کی ہے؟ کاریگر کی۔ اس کو کوئی پسند کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے تو حقیقت میں اس کی تعریف اس کے بنانے والے کی ہے۔ تو ہر مخلوق کی جو بھی تعریف کریں در حقیقت وہ خالق کی تعریف ہے۔ انبیاء کی تعریف نعت کی صورت میں ہو آپ نے کی تو وہ اللہ کے بندے ہیں، آپ نے گویا اللہ کی تعریف کی۔ ان کو وہ صفتیں کس نے دیں؟ جس پر آپ نے نعت پڑھی، اللہ نے۔ اولیاء کی تعریف کی جسے منقبت کہتے ہیں، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں یا دیگر اولیاء ہو، وہ تعریف انہیں کس نے عطا فرمائی، وہ لائق تعریف کس نے کیا؟ وہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ تو حقیقی تعریف مولا تیرے لیے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ ویسے ایمانداری کی بات بتائیں کہ اگر اس طرح مفہوم ذہن میں رکھ کے آدمی پڑھے تو پھر نماز کا لطف آئے گا کہ نہیں؟ پھر آلو اور پیاز بیچے گا نماز میں، پھر لوگوں کو نماز میں کھڑے بھی دھوکھوں کا سوچے گا، پھر سوچے گا کہ فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیسے کرنا ہے، فلاں کی زمین کو کیسے قبضے میں لانا ہے، فلاں رشتہ دار سے کس طرح وہ جو فلاں پنچایت ہونی ہے اس کو زیر کرنا ہے۔
فلاں کو کیسے مغلوب کرنا ہے، کس سے کیسے ڈیلنگ کر کے دھوکہ دینا ہے، پھر یہ سوچے گا۔ جب تصور میں وہ ہوگا جس کے نام کا آوازہ سن کے، کیا کہتے ہیں ہمارے علاقائی لفظوں میں، ہوکا، جس کے نام کا ہوکا سن کے وہ آیا ہے، اور پھر خود بھی وہی ہوکا دے کے شروع ہوا ہے اللہ اکبر، اور ہوکا تو نہیں دیا نا، وہی دیا نا جو مؤذن نے دیا تھا۔ اب اسی کی تعریف کر رہے تو اس کی صفتوں پہ غور بھی اگر کرے، کیونکہ اللہ کی ذات حقیقت میں تو اس کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی نا بندے کی، اس کے حبیب تک نہیں ہو سکتی۔ اس کے حبیب کا جس کو سب سے زیادہ قرب ہے وہ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر۔ ان کو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ جب ان کی یہ شان ہے تو ان کے رب، تو رب کی معرفت اپنی حیثیت سے اگر کسی کو کرنی ہے تو اس کی صفات میں غور کرو، صفات سے ذات کی ایک اپنی ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں معرفت ہوگی، جہاں میں اس کی خلقت کے نظاروں کو دیکھ کے کرو۔ رب کیا فرماتا ہے، رب کے حبیب نے کیا تعلیم دی؟ اچھا یہ لی کہاں سے گئی ہیں؟ یہ کتابیں ہیں، یہ آثار و سنن ہے اور کتاب الاثار ہے، احناف کی حدیث کی کتابیں، یہ ان میں یہ موجود ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے، اس کو چھوڑ دیں آپ ذرا آگے سے، جی مہربانی، یہ اس میں یہ موجود ہیں، یہ پورے باب ہیں اس میں ثنا کے۔ میں صرف ایک جھلکی دکھاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کلمات ہیں، یا باب صفت الصلاۃ، باب افتتاح الصلاۃ بالتکبیر۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلۃ فکبر۔ بخاری مسلم دونوں میں بھی موجود ہے کہ جب استقبال قبلہ کرو نماز کی تیاری کے لیے تو پہلے کہو اللہ اکبر۔ ابو حضرت حمید ساعدی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، اذا قام الی الصلاۃ استقبل القبلۃ ورفع یدیہ وقال اللہ اکبر۔ جب استقبال قبلہ کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تو کہتے اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کی روایت ہے قال مفتاح الصلاۃ التکبیر، فرمایا کہ نماز کی چابی کیا ہے؟ تکبیر۔ اور پھر آگے فرمایا وانقضاء تسلیم، اور نماز کا ختم کرنا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاتھ اٹھانے کی جگہ بھی بتائی، یرفع یدیہ حذو منکبہ، کندھوں تک اٹھانے کا بھی آیا ہے، کندھوں سے اوپر تک بھی، کانوں کی لو تک بھی اٹھایا نے آیا ہے، اس سے اوپر کی لو تک بھی آیا ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں معتدل طریقہ مرد کے لیے یہ ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے، کانوں کی لو تک، عورت کندھوں تک اٹھائے کہ اس میں اس کا پردہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کلمات ثنا، اس کی بھی صرف ایک جھلک، یہ کتاب الاثار امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کی، جو کہ فقہ حنفی کے لکھاری ہیں، اس میں یہ فرماتے ہیں آغاز صلاۃ میں ثنا کا بیان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب سے، ہمارے استاد امام اعظم نے ہم سے بیان کی، ان کے استاد ابراہیم حماد نے ان سے، ان کے استاد حضرت ابراہیم نخعی نے، انہوں نے فاروق اعظم سے روایت کی کہ حضرت فاروق اعظم سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے ہم افتتاح صلاۃ میں کیا پڑھیں، تو آپ نے انہیں تعلیم دینے کے لیے اونچا پڑھ کے بتایا، ویسے آہستہ پڑھنی ہے۔ کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آخر میں پھر صرف ترجمہ سن لیں۔ اور اے بھائیو، جب بھی نماز پڑھیں، اذان مؤذن کی پہلے اس کا جواب دیں، پھر آئیں مسجد کی طرف۔ اگر عملاً پہلے تیار بیٹھے تھے تو آ کے سنتیں پڑھیں، اگر تیاری کرنی تھی وضو وغیرہ استنجا وضو وہ کریں، پھر سنتیں پڑھیں۔ افتتاحی تکبیر میں غور تو کریں کہ آپ بھی تو وہی نعرہ لگا رہے ہیں نا، کون سا جو مؤذن نے لگایا، اللہ اکبر۔ اللہ کی کبریائی کا نعرہ ہی لگا دیں یار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو مخفف ہے کس کا؟ اللہ اکبر من کل شے کا، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ اور پھر آپ جو کلمات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ پاکی ہے مولا تیرے لیے،
تعریف حقیقی ہے تیرے لیے، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، اور ذات کی تو بات ہی بات میں ہے نا، نام اتنا برکت والا ہے کہ بسم اللہ کہہ کے کریں کام شروع تو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ہاں شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ حرام کام پہ نہیں کہنا بسم اللہ، بلکہ جو قطعی حرام ہے نا پکے قرآن سے ثابت، جیسے زنا، بدکاری، شراب نوشی، معاذ اللہ ان پہ ثواب سمجھ کے، حلال سمجھ کے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وتعالی جدو کا، مولا تیری بزرگی بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود، جو یہ تصور کر کے نماز پڑھے وہ کبھی بتوں کے آگے جھکے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے نماز میں قرات کا بیان، سورہ فاتحہ اور آگے جو قرات ہوتی ہے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔